جان کا نذرانہ بھی پیش کر دینا یہ اہل حق کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ دوستو حضرت بلال پر جب اتنے ظلم و بدبریت کے بازار گرم ہو رہے تھے تو لوگ دیکھتے تھے، وہ کوئی چھپ چھپا کے ظلم نہیں کرتا تھا بلکہ سب کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھتے، نبی پاک علیہ السلام بھی دیکھتے، لیکن اسلام کا ابتدائی دور تھا، آپ کے پاس طاقت نہ تھی، کچھ نہ کر سکے، اور صحابہ اکرام پر یہ آزمائشیں تکلیفیں جاری رہی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی یہ خواہش مبارکہ تھی کہ کسی طریقے سے حضرت بلال کو آزاد کروا لیا جائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کرنے کے لیے حضور کی منشا کو جاننے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ اس کے یعنی حضرت بلال کے آقا امیہ بن خلف کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ اس پر کیوں اتنا ظلم کرتے ہیں، اس پر رحم کر، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، فی ھذا المسکین، اس مسکین اور اس غلام پر کیا تمہیں اسے حاصل کرنا ہے۔ اب وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری توہین ہے کہ ہمارا غلام ہو اور ہمارے خلاف کسی دین پر چلے، ہمارے علاوہ کسی اور مذہب پر چلے، تو وہ اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اس لیے ہر طرح کی اذیت اور تکلیفیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئیں۔ اللہ کا شکر ادا کرے، ہمیں تو اپنی ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، ہم پر تو کوئی تکلیف آئی نہیں۔ نہ جانے اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ان تکلیفوں کو برداشت کر سکتے تھے کہ نہ کر سکتے، لیکن یہ حضرات کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے سچے عاشق رسول تھے، کتنے پیغمبر کے حبدار وفادار جانثار صحابی رسول تھے کہ دنیا کی تمام تکلیفوں کو برداشت کیا اور حضور کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ دوستو جب حضرت بلال پہنچے، اب دو طرح کی روایات ہیں تو میں دونوں آپ حضرات کو سناؤں گا، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ حضرت بلال کے بارے میں حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ کیوں ظلم کرتا ہے، آگے سے وہ کہتے ہیں اگر اتنی ہی محبت ہے، اگر اتنا ہی پیار ہے تو اس کو خرید لو۔ تو حضرت بلال کے بارے میں حضرت ابو بکر نے فرمایا اچھا خرید لیتے، بتاؤ۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق ایک ڈیل تو یہ بتائی کہ میرے پاس ایک اچھا غلام ہے، ایک سفید غلام ہے، خوبصورت حسن و جمال والا ہے، اچھی صفات والا ہے، اس سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے، وہ تم لے لو اور یہ بلال مجھے دے دو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تو اچھی چیز مل رہی ہے، ویسے بھی اب یہ غلام اس سے میں مایوس ہو چکا ہوں، اب یہ میری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر طرح کے ظلم اور ہم اس پر سارا کچھ بات کر چکے ہیں، یہ پھر بھی ہماری بات نہیں مانتا۔ تو فرمایا تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیل فائنل کر لی، تو اچھا غلام، خوبصورت غلام اس کو دے دیا اور کالا غلام لے لیا۔ اب وہ تانا مارا ہے، کہہ رہے حضرت صدیق اکبر کے کہ اے صدیق میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، تم تو بڑا سادہ آدمی ہے، تم تو بڑے سادہ آدمی ہو کہ کیسے اچھی چیز مجھے دے رہے ہو اور ہلکی چیز لے کے جا رہے ہو۔ اچھا غلام تو مجھے دے کے اور ایک عیب والا غلام، حبشی غلام مجھے دے رہے ہو، تو یہ تو تم ایک یعنی ایک ایسا سودا کر رہے ہو کہ اپنا نقصان کر رہے ہو، اور اگر کوئی عقل شعور والا آدمی ہو تو وہ ہرگز ایسا سودا نہیں کرے گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا جملہ سنیے، جو غلام میں نے تجھے دیے اس غلام کا چہرہ تو سفید ہے لیکن اس کا دل کالا ہے، اور جو غلام میں نے لیا بلال بغیر اس کا حسن و جمال نہیں، اس کا چہرہ اور اس کی رنگت تو کالی ہے لیکن دل اس کا منور اور صفا ہے، تو میں نے تو وہ غلام لیا ہے۔ یہ آخرت کا سودا ہوتا ہے کہ اب اس میں آخرت میں کیا صلہ ملنے والا ہے، اسلام میں ایک غلام آزاد کرنے کا کیا ثواب ملتا ہے، اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ تو سمجھ گئے کہ گھڑیا چیز لے کے جا رہے ہیں اور اچھی چیز دے کے جا رہے ہیں، تو یہ تو انہوں نے ہلکا سودا کر دیا، نقصان والا، اور حقیقت میں کتنے نفع والے سودا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر حضرت بلال کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضور نے فرمایا بلال
صدیق اکبر بلال کو خریدنے کے لیے کچھ میرے پیسے بھی ملا لیتے. تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا پیسہ آپ ہی کا تو پیسہ ہے, گویا کہ میرا مال آپ کا مال ہے, لہذا علیحدہ سے آپ کے پیسے ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور آپ ہی کے مال سے گویا کہ میں نے حضرت بلال کو خریدا اور حضرت بلال کو خرید کر میں نے آزاد بھی کر دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خوش ہو گئے. ایک ہے خرید لینا, یہ بھی ایک بہت بڑی آسانی کی صورت تھی کہ اب ان پر ظلم نہیں ہوگے, لیکن خرید کر آزاد کر دینا یہ تو اور اس سے بڑا اگلا درجہ ہو گیا. دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے جب پوچھا تھا کہ کتنے کا بیچو گے, سننے والی بات ہے ایمان تازہ ہوگا, کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا بیتی شادی اوقیہ, 9 اوقیہ میں بیچوں گا. تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ڈن, سودا ڈن, یہ پکڑو 9 اوقیہ اور بلال میرے حوالے کرو. اب اس موقع پر بھی وہ کیا کہتے ہیں, امیہ بن خلف وہ کہتے ہیں عجیب سودا کیا ہے. میں تو سوچ رہا تھا کہ جب میں اس کی 9 اوقیہ قیمت لگاؤں گا تو حضرت صدیق اکبر اس کو تسلیم نہیں کریں گے, وہ کہیں گے بھائی کم کرو, رعایت کرو. تو رعایت کرتے کرتے اگر ایک اوقیہ پہ بھی حضرت صدیق اکبر آ گئے تو میں تسلیم کر دوں اور میں ایک اوقیہ پہ بھی بلال دے دوں گا. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ تو 9 کی بجائے بڑھتے بڑھتے 100 اوقیہ چاندی یا سونے پہ پہنچ گیا تو میں 100 بھی دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا, اس لیے کہ بلال اللہ رسول کو پسند کرتا ہے اور اللہ رسول اس کو پسند کرتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر کی یہ سوچ اور اس کافر مشرک کی یہ سوچ, باہر کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو خرید کر آزاد کر لیا گیا. ایک دوسری روایت جو مسلم شریف کی ہے بڑی زبردست ہے, تو برکت کے لیے وہ حدیث آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں. اس حدیث کے الفاظ بھی سنیے اور مطلب سمجھیے. ایک صحابی ہے حضرت عمر ابن ابسہ السلمی, یہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور وہ فرماتے ہیں اسلام لانے سے پہلے کہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ کیسے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کنت انا فی الجاہلیۃ, میں زمانہ جاہلیت میں جب تھا یعنی اسلام قبول نہیں کیا تھا, اظن ان الناس علی فرمایا ضلالۃ, کہ لوگ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ گمراہیوں پر ہیں, صراط مستقیم پر نہیں ہے, کہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. اور فرمایا وانہم لیسوا علی شیء, وہ کسی صراط مستقیم پر ہدایت پر نہیں ہے. وہم یعبدون الاوثان, میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بتوں کے پجاری ہے, وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. وسمعت برجل فی مکہ, تو میں نے مکہ کے اندر ایک ایسے شخص کے بارے میں سنا جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی, یہ کہیں اور رہتے تھے, کہ میں سفر کر کے مکہ کے اندر پہنچوں اور اس شخص سے ملوں اور پوچھوں. چنانچہ فرماتے ہیں وقطعت علی راحلہ, میں سفر کر کے وہاں مکہ کے اندر پہنچ گیا. میں نے مکہ کے اندر حالات معلوم کیے تو میں نے دیکھا کہ یہاں تو بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے, لوگوں کی زبانوں پر ہے کہ ایک شخص محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نئے دین کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں, اللہ وحدہ لا شریک ہے, بتوں کی پوجا جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ جب میں پہنچتے چھپ چھپا کے کسی کو پتہ نہ چلے, بالآخر میں حضور تک پہنچ گیا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ, توجہ ہے آپ کی؟ تو میں حضور کے پاس جب پہنچا تو میں نے سوال کیا من انتا, آپ کون ہیں؟ تو آپ نے سلام نے فرمایا انا نبی. اب یہاں آپ حضور یہ بھی فرما سکتے تھے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سوال کا مقصد کیا ہے. آپ نے فرمایا انا نبی, میں نبی ہوں. اب یہ حضرت عمر بن ابسہ سلمی کہتے ہیں میں نے کہا فقلت وما نبی, یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ اب آپ جواب ارشاد فرمائے ارسلنی اللہ, اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا. فقلت, میں نے کہا کہ ای شیء ارسلک اللہ, اللہ نے آپ کو کیا چیز دے کر بھیجا, کیا پیغام دے کر بھیجا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام,